السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 567۔ سورۃ الحاقہ، آیات ہیں 09 سے لے کر 35 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة۔ دیکھیے، ہم بار بار آگاہی کرتے رہتے ہیں، جاء مانے آنا، ذهب کے مانے جانا، لیکن اب ہم یہاں ترجمہ آنے کا نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ دیکھیے، فرعون اور اس کی پہلی امتیں اور الٹی ہوئی بستیاں، جیسے قوم لوط کی بستی۔ خاطیہ کے معنی خطائیں، اور با ہے بالخاطیہ، تو اس با نے جا کو تبدیل کر دیا خطائیں کی۔ اصل میں خطائیں لے آئی، آیا نہیں، لے آئی۔ تو اب ترجمہ کریں گے ہم اردو میں کہ خطائیں کی فرعون، اس کے پہلے کی نافرمان قومیں، اور جنہیں جو بستیاں الٹ دی گئی۔ تو دیکھیے کیسے ترجمہ ہوا۔ اسی طریقے سے ذہب بھی، ذہب کے معنی گیا، لیکن اگر آگے با آئے تو لے گیا، تو اسے ذہن میں رکھیے گا۔ تو ان قوموں کا ذکر ہے، فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی، تو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، رابیتاً کے معنی زبردست، سخت، تو ان کی پکڑ کی زبردست، سخت، کہ وہ کہیں بھی بھاگ نہیں سکے۔ اب ذکر ہو رہا ہے آگے نوح علیہ السلام کا، تو سنیے۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، جاریہ ہے نا کشتی، جب طغیانی آئی پانی میں۔ اصل میں طغا کے معنی نافرمانی کرنا، نافرمانی کرنے والا حدوں کو پار کرتا ہے۔ سمندر کی موجیں، پانی، اس کی ایک سطح نارمل مقرر ہے، سب جانتے ہیں۔ جب اسے کراس کر جائے، بلند ہو جائے، اسے بھی کہتے ہیں طغیانی۔ تو ظاہر ہے کہ پانی میں طغیانی آئی تو ہم نے تمہیں کشتی میں اٹھا لیا۔ اب اس کی حکمت بیان کی جا رہی ہے، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تعیہ واعیہ، تاکہ ہم بنائیں اسے تمہارے لیے نصیحت، اور سننے والے کان یا یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ تو کان ایسے بھی ہوتے ہیں جو سنتے ہیں یاد رکھنے کے لیے، اور آج تک ایسے لوگوں نے یاد رکھا، اسے پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ اب ذکر ہو رہا ہے قیامت کے دن کا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، یک بارگی، یعنی سور میں پھونکا جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ دیکھیے، زمین کا، پہاڑوں کا، آسمانوں کا، فرشتے کہاں ہوں گے، جیسے کہ ہم نے عنوان باندھا ہے، تو سنیے۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، یہ تو زمین و پہاڑ سب اٹھا لیے جائیں گے۔ دوسری جگہ پر بھی ذکر ہے ریزہ ریزہ کر کے، تو وہ یک بارگی دکہ، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یا ایک ہی چوٹ میں بس۔ اب اس دن کیا ہوگا؟ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس روز قیامت کا ظہور ہوگا، یعنی یہ وقت ہے کہ قیامت واقع ہو گئی۔ اب زمین پہاڑوں کا ذکر، اب آسمان دیکھیے۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان بھی پھٹ کر گر پڑیں گے، اس قدر مضبوط ہیں، اس میں کوئی شگاف نہیں،
تو وہ اس دن واہیہ یعنی بودا اور کمزور، اس لیے کہ گر پڑیں گے۔ اب جب گر پڑے گا آسمان بھی، زمین تو پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں، فرشتے کہاں رہیں گے؟ تو سنیے، وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ ارجا جمع ہے یہ، کناروں پر زمین کے۔ دیکھیے جب آسمان بھی ٹوٹ پھوٹ کر نیچے آئے گا تو بھی فرشتے کہاں رہیں گے؟ تو بیان کیا جا رہا ہے کہ زمین کے کناروں پر رہیں گے۔ اب یہ کیسے رہیں گے ہم تو سمجھ نہیں سکتے، بہرحال رہیں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں آسمان ٹوٹ پھوٹ جائیں گے فرشتے کہاں رہیں گے؟ سورہ حق میں اس کا جواب ہے، اور تیرے رب کے عرش کو اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ ہم اسے بھی نہیں سمجھ سکتے کہ کیسے اٹھائے ہوں گے، بس اس پر ایمان رکھنا، چونکہ قرآن کی آیت ہے، ضروری ہے، ہماری صفت خاصہ ہے، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جی ہر چیز پیش کی جائے گی، تم سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، تو کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی وہاں جسے تم جان نہیں سکو گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کا نام اعمال دائنے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، خوشی کے مارے کہے گا آؤ آؤ پڑھو پڑھو، تو خوش ہو جائے گا، اچھلے گا، پڑھو اس کتاب کو۔ پھر کہے گا خوشی کے مارے انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ اب ظن کے معنی کبھی وہم و گمان، کبھی یقین، مجھے یقین تھا کہ حساب کتاب سے اسے ملنے والا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس وقت وہ دل خوش زندگی میں ہوگا۔ دیکھیں کیسا ذکر ہو رہا ہے، فی جنت عالیہ، جنت میں، لیکن کیسے جنتیں؟ بلند۔ پھر اس کے میووں کا ذکر ہو رہا ہے، قطوفها دانیہ، میوے جھکے ہوں گے، مطلب اتنی تکلیف نہیں، بھائی دنیا میں تو انتظام کیا جاتا ہے اوپر چڑھنے کا، وہ تو جھکے ہوئے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے سے ہنیئا۔ وجہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے کیا، نیک کام کیے۔ اچھا اب ذکر ہو رہا ہے جس کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں، اس کی کیا حالت ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جی اب یہ نام اعمال جس کا الٹے ہاتھ میں شمال بایاں، تو وہ تو افسوس کرے گا کہ یا لیتنی، او مجھے تو بس یہ دیا ہی نہیں جاتا، کیونکہ کیا ہلاکت ہی ہلاکت ہی ہے اب۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور مجھے خبر ہی نہیں ہوتی کہ حساب کتاب کیا ہے۔ لیکن کیوں کہے گا؟ سنیے، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ میرا ہمیشگی کے لیے مجھے ختم کر دیا جاتا، یعنی یہ کیا، مر گئے پھر زندہ ہو گئے اور زندہ ہو گئے، قاضیہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا معاملہ تمام کر دیا جاتا۔ اس لیے کہ اب وہ دیکھ رہا ہے ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال بھی میرے کچھ کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، دنیا میں میرا اقتدار تھا، میرا غلبہ تھا، میری قوت تھی، وہ بھی گم ہو گیا، تباہ ہو گیا میرا غلبہ۔ اب افسوس یہ کیا ہوتا ہے، وقت نکل گیا تو حکم ہوتا ہے، سنیے، خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے، توق پہنا دو، مطلب توق پہنا کر، ثم الجحیم صلوہ،
توق پہنا کر پھر جہنم میں جھونک دو. پھر کیا کرنا؟ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. سلسلہ زنجیر، ذرع پیمائش، ذراعاً گز، پھر ایسی زنجیر جس کی لمبائی کتنی ہو 70 گز. جکڑو، فسلکو یعنی جکڑو. یہاں کچھ الفاظ ہیں یاد کرنا پڑیں گے. اب ایسا کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. باللہ اور العظیم موصوف صفت. عظیم اللہ پر وہ یقین نہیں کرتا تھا، ایمان نہیں لاتا تھا. اس لیے ولا يحض على طعام المسکین. مسکین کے کھانا کھلانے پر بھی لوگوں کو نہیں ابارتا تھا. اللہ دیکھیے، یہ مسکین کو کھانا کھلانا متعدد بار کلام پاک میں وارد ہوا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے. اصل میں مسکین کو کھانا کھلانے کا بہت بڑا اجر ہے، اس لیے کہ اللہ کو پسند ہے. بڑی اہمیت آپ اس آیت پر غور کریں، کیونکہ مسکین کو جب آپ کھانا کھلائیں تو مخلوق، اللہ کی مخلوق کا حق ادا ہوتا ہے. اور وہ تو اسی سے پوچھیں جسے کھانا نہیں ملا، اسے بھوک ہے، اور اسے آپ کھانا کھلائیں تو کس قدر اسے خوشی محسوس ہوتی ہے. یہ تو ہمارا آپ نہیں سمجھ سکتے. اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے، اس لیے ابارا جا رہا ہے کہ غریب لوگ جنہیں کھانا میسر نہیں، کچھ لوگ ایک وقت کا کھانا کھا کر گزارا کرتے ہیں، کھانا کھلائیے. اب دیکھیے فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. اس کا ذکر ہو رہا تھا آخر میں، جس کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملا تھا، افسوس کر رہا تھا. آج اس کا کوئی یہاں گہرا دوست نہیں ہوگا. اب دیکھیے اصل میں حمیم کے معنی کا جوش، یعنی حد سے زیادہ. تو جہنم کا پانی بھی کھولتا ہوگا، اور سخت یعنی گہرے دوست کے لیے بھی حمیم یعنی دوستی میں سخت. تو اس کا ترجمہ کریں گے گہرا دوست، اور جب پانی تو سخت گرم. تو یہ کچھ الفاظ ہیں، آپ قرآن سے جڑے رہیں گے تو عادت ہو جائے گی. تو حمیم گہرے دوست کے لیے، کوئی بھی چیز جو کھولتی ہے اس کے لیے بھی. تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.